بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام عمران احمد ہے اور میں آپ کا کمپیوٹر سائنس کا ٹیچر ہوں۔ اسٹوڈنٹس، آج جو ہماری بک کا چیپٹر نمبر 4 ہے اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ کمپیوٹرس کا یوزیج ہوم اور ڈیلی لائف کے اندر کیا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو پریویس لیکچرز یاد ہوں تو ہم نے ڈفرینٹ فیلڈس کے اندر کمپیوٹرس کے یوزیج کو دیکھا تھا، جس میں بزنس کی فیلڈ تھی، جس میں ای کامرس کے اندر ہم دیکھا تھا کہ کمپیوٹرس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے، انڈسٹریز کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کمپیوٹرس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے کہ کمپیوٹرس کا گھروں کے اندر اور ڈیلی لائف کے اندر کیا یوزیج ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ سو آج کا لیکچر فارملی سٹارٹ کرتے ہیں۔ سو اسٹوڈنٹس، یہ ہماری بک کا چیپٹر نمبر 4 ہے جس کا نام ہے اپلیکیشنز اینڈ یوزز آف کمپیوٹر، اور آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا یوزز آف کمپیوٹر ایٹ ہوم اینڈ ڈیلی لائف۔ کمپیوٹرس آر وائڈلی یوزڈ ایٹ ہومس۔ اسٹوڈنٹس، آپ لوگ گھروں کے اندر کمپیوٹرس بہت زیادہ یوز کرتے ہوں گے، اپنی اسائنمنٹس بنانے کے لیے یوز کرتے ہوں گے۔ ایون اسٹوڈنٹس، اب تو آپ کے جو موبائل فونز ہے وہ بھی کمپیوٹرس کا کام کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹرس آر یوز ٹو پلے گیمس، سرفنگ انٹرنیٹ، واچنگ موویز اینڈ لسن میوزک ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ اسٹوڈنٹس، آپ جو گھروں کے اندر کمپیوٹرس یوز کرتے ہیں موسٹلی کیسز کے اندر وہ آپ کے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز ہوتے ہیں، اور کچھ کیسز کے اندر آپ کے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرس کے علاوہ آپ لیپ ٹاپ کمپیوٹرس کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اب ان کمپیوٹرس پہ موسٹلی آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ گیمس کھیل سکتے ہیں اس کے اوپر، آپ انٹرنیٹ کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن موجود ہے گھر کے اندر۔ اس کے علاوہ آپ موویز دیکھ سکتے ہیں اگر آپ سی ڈی روم اور ڈی وی ڈی آپ کے پاس موجود ہے۔ ایون آپ انٹرنیٹ کے تھرو آن لائن موویز بھی دیکھ سکتے ہیں، میوزک آپ سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو اپنی اسائنمنٹس بنا سکتے ہیں اس کے اندر، اور بھی پریزنٹیشنز آپ بنا سکتے ہیں ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تمام کام اگر آپ کے پاس کمپیوٹر گھر میں موجود ہے تو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ A typical domestic system consists of a personal computer with a relatively small hard disk۔ اب اسٹوڈنٹس یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جو گھروں میں کمپیوٹر یوز کرتے ہیں بیسکلی اس کے اندر کون کون سے پارٹیکلس یا پارٹس موجود ہوتے ہیں۔ سو لیٹس سی، A typical domestic system consists of a PC with a relatively small hard disk۔ اسٹوڈنٹس، اس کے اندر ایک ہارڈ ڈسک موجود ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے اور میں نیکسٹ لیکچرس کے اندر بتاؤں گا بھی آپ کو کہ ہارڈ ڈسک بیسیکلی کمپیوٹر کے اندر کیا کام کرتی ہے، کہ اگر آپ نے پرماننٹ بیس کے اوپر ڈیٹا کو اسٹور کرنا ہے کمپیوٹر کے اندر تو ہارڈ ڈسک کو ہم یوز کرتے ہیں۔ ہارڈ ڈسک کے اوپر پرماننٹ بیس کے اوپر ڈیٹا کو اسٹور کیا جاتا ہے، اور بعد میں جب بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے اس ڈیٹا کی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی کمپیوٹر آپ پرچیز کرتے ہیں مارکیٹ سے، ہوم کمپیوٹر، وہ آپ کے اس کے اندر ایک ہارڈ ڈسک لازمی موجود ہوگی۔ اب اس کا سائز کیا ہوگا؟ نارملی اسٹوڈنٹس، اب جو 1 TB کی ہارڈ ڈسک جو وہ اویلیبل ہے، ادروائز 500 GB کی ہارڈ ڈسک بھی اویلیبل ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس 1 TB سے زیادہ کی ہارڈ ڈسک وہ بھی اویلیبل ہے۔ سو اسمال ہارڈ ڈسک، اب ماؤس، ایک ماؤس آپ یوز کرتے ہیں، کی بورڈ آپ یوز کرتے ہیں، مانیٹر اسکرین یوز کرتے ہیں جس پہ آپ کو جو بھی آپ کی ان پٹ ہوگی اس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے گی۔ اس کے علاوہ آپ پرنٹر یوز کر سکتے ہیں، اگر آپ نے اپنے کسی بھی ڈاکومنٹ کی ہارڈ فارم جو لینی ہے تو آپ پرنٹر کو یوز کر سکتے ہیں۔ ماڈم، اگر آپ نے انٹرنیٹ یوز کرنا ہے تو آپ ماڈم ڈیوائس ایک ہوتی ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ ماڈم بیسیکلی ماڈولیشن اور ڈی ماڈولیشن کے لیے یوز ہوتا ہے، اور انٹرنیٹ یوزز جب آپ نے کرنا ہو تب آپ ماڈم کی ڈیوائس کو یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سی ڈی اور ڈی وی ڈی رومس ڈرائیوز آپ کی یوز کی جا سکتی ہیں۔ آپ کے کمپیوٹرس میں پاسبل ہے کہ سی ڈی روم ڈرائیو ہو یا ڈی وی ڈی روم ڈرائیو ہو جس کے تھرو آپ ڈی وی ڈیز یا سی ڈیز کو اپنے کمپیوٹر پہ دیکھ سکتے ہیں۔ سو بیسیکلی اگر آپ ٹپکلی ڈومیسٹک سسٹم کی بات کریں تو اس کے اندر یہ کچھ چیزیں جو یہ لازمی موجود ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری پارٹس ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، لیکن جو میجر پارٹس ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے، تو یہ یاد رکھیے گا۔ پیپل کین یوٹیلائز کمپیوٹرس فار کیپنگ ریکارڈس، میکنگ ہوم بجٹس، یوزنگ ای میلس اینڈ انٹرنیٹ سروسز ٹو لرن اینڈ انکریز دیئر نالج۔ اب اسٹوڈنٹس بیسیکلی اسٹوڈنٹس یا لوگ کرتے کیا ان کمپیوٹرس کو یوز کیسے کرتے ہیں؟ اپنے ریکارڈس کو رکھنے کے لیے، کوئی بھی انفارمیشن سٹور کرنے کے لیے کمپیوٹرس کو یوز کیا جاتا ہے، جس کے لیے ہمارے پاس مائکروسافٹ کمپنی کا جو ورڈ پروسیسر ہے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں۔ اگر اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر کی ہم بات کریں تو ایکسل سافٹ ویئر ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اگر ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی بات کی جائے تو مائکروسافٹ کا ایکسیس سافٹ ویئر ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنے ریکارڈس کو رکھنے کے لیے یا سیو کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ہوم بجٹس، اگر آپ اپنے گھر کا بجٹ بنانا چاہتے ہیں اور ڈیجیٹلی بنانا چاہتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کتنا جو ہے وہ پروفٹ ہوتا ہے، کتنی بچت ہوتی ہے، کتنی آپ کی ایکسپینڈیچر ہے اینڈ ایکسیٹرا ایکسیٹرا، تو آپ کمپیوٹرس کے تھرو یہ کام بھی ایزیلی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس، ای میل از اے ویری ویری امپورٹنٹ اور بہت انٹرسٹنگ یہ افیکٹ ہے کہ آپ الیکٹرانک میل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن موجود ہے گھر کے اندر تو آپ اپنے کمپیوٹر کو یوز کرتے ہوئے الیکٹرانکلی اپنی میل کو ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن تک ایزیلی ود ان سیکنڈز یا ود ان منٹس سینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ سروسز
کہ اگر آپ کے پاس اگین انٹرنیٹ کا کنیکشن موجود ہے گھر کے اندر تو آپ کمپیوٹر کے تھرو انٹرنیٹ سروسز یوز کر سکتے ہیں اور کسی بھی قسم کی انفارمیشن اگر آپ کو چاہیے تو آپ گھر بیٹھے اس انفارمیشن کو حاصل بھی کر سکتے ہیں ٹو لرن اینڈ انکریز دیئر نالج. The use of microprocessor technology in manufacturing of electric home appliances like microwave, air conditioning, washing machines, etc. have completely changed our way of life. Students, basically جو آپ کے کمپیوٹرس کے اندر مائکرو پروسیسر یوز ہوتے ہیں. اگر آپ بات کرتے ہیں کمپیوٹر کے اندر جو پروسیسنگ ہوتی ہے وہ کون کرتا ہے تو بیسکلی اسٹوڈنٹس ایک آپ کی ڈیوائس یوز ہوتی ہے دیٹ از کالڈ مائکرو پروسیسر. دس از کالڈ اے چپ. بیسکلی اسمال چپ ہوتی ہے جس کو مائکرو پروسیسر کا نام دیتے ہیں. آپ کی تمام جو پروسیسنگ ہوتی ہے وہ اس مائکرو چپ کے اندر ہی ہوتی ہے. اب اسٹوڈنٹس کمپیوٹرس کے علاوہ آپ اگر بات کرتے ہیں ہوم اپلائنسز کی جس میں مائکرو ویو اوون ہے, آپ کے پاس ایئر کنڈیشن ہے, واشنگ مشین ہے, اور بھی ہوم اپلائنسز ہیں جس کے اندر آپ کے اسمال کمپیوٹرس کو یوز کیا جاتا ہے. اس کی میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. اسٹوڈنٹس فار ایگزامپل اگر آپ واشنگ مشین کو یوز کرتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو ڈیجیٹل ڈسپلے نظر آ رہا ہے اور اس پہ آپ ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ 10 منٹس تک مشین آپ کی چلے, اس کے بعد آٹومیٹکلی اسٹاپ ہو جائے. اب اسٹوڈنٹس یہ کام کس کے تھرو ہوتا ہے؟ یہ بھی آپ کا اسمال کمپیوٹر اس کے اندر یوز ہو رہا ہے, اس کے تھرو یہ کام ہوتا ہے. اور اسٹوڈنٹس آپ کے نالج کے لیے میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ ان اسمال کمپیوٹرس کو ہم امبیڈڈ سسٹمس کا نام دیتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ جو اسمال کمپیوٹرس آپ کے ہوم اپلائنسز کے اندر یوز ہوتے ہیں وہ امبیڈڈ کمپیوٹرس یا امبیڈڈ سسٹمس کہلاتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ تھوڑا سا اوور ویو تھا کہ کمپیوٹرس کا یوزز آپ کے ہوم اور ڈیلی لائف کے اندر کیا ہے. اسٹوڈنٹس اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو کمپیوٹرز ہیں وہ ہماری ڈیلی لائف کو کیسے ایزینس پرووائڈ کرتے ہیں. سو آئیے پھر نیکسٹ بورڈ پہ اوپر چلتے ہیں. اسٹوڈنٹس computer assistance simplifying our work practices. Computer is a dumb machine. It cannot do anything by its own but can do whatever we want him to do. اسٹوڈنٹس ایک بات تو اچھی طرح یاد رکھیے گا ان فیوچر بھی اور ہر وقت ذہن میں رکھیے گا, کمپیوٹر از بیسیکلی اٹ سیلف نتھنگ. وہ ڈمپ ڈیوائس ہے, وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتی. جو انسٹرکشن ہم اس کو دیتے ہیں اس سافٹ ویئر کی شکل کے اندر, انہیں انسٹرکشن کی بیس کے اوپر کمپیوٹرز جو وہ کام کرتے ہیں. ادروائز کمپیوٹرز کوئی کام نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کو انسٹرکشن نہیں دیں گے آلریڈی تو وہ کوئی کام بھی نہیں کر سکیں گے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ کمپیوٹر بیسیکلی جو انسٹرکشن اس کو دی جاتی ہیں انہیں انسٹرکشن کی بیس پہ جو وہ کام کرتے ہیں. دیٹس وائی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر از اے ڈم مشین. اور ادر وے کے اندر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر از ناٹ این انٹیلیجنٹ ڈیوائس. کمپیوٹرز کین ورک مچ فاسٹر دین ہیومنس ورک. اسٹوڈنٹس یہ ایک نارمل فیکٹر ہے کہ کمپیوٹر آپ کے جو ہیومن سے زیادہ تیز کام کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس اگر میں اس کی سمپل ایک ایگزامپل دیتا ہوں, اگر آپ سے میتھمیٹیکل کی کوئی ایکویشن جو ہے وہ سالو کرنے کے لیے کہا جائے تو اسٹوڈنٹس ہو سکتا ہے کہ ہیومنس اس کے اندر 5 یا 10 منٹس کے اندر وہ ایکویشن سالو کریں, لیکن اگر آپ کمپیوٹر کو وہ دیں گے ایکویشن تو ود ان سیکنڈس, میکسیمم ود ان منٹس, ادروائز ود ان سیکنڈز ہی جو ہے وہ آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ اس کو سالو کر دے گا. تو اٹ مینس کہ کمپیوٹر آپ کی ڈیوائس مچ فاسٹر ہے ایز کمپیئر ٹو ہیومنس کے. لیکن اگین یہ بات یاد رکھیے گا کہ کمپیوٹرز خود سے وہ کام نہیں کر رہا, اس کو آلریڈی انسٹرکشن آپ نے اس کے اندر اسٹور کی ہوئی ہے سافٹ ویئر کی شکل میں, تبھی وہ کام کر سکتا ہے, ادروائز وہ کام نہیں کر سکتا. کمپیوٹرز کین ڈو جابس دیٹ وڈ بی ڈینجرس فار ہیومنس ٹو ڈو. اب اسٹوڈنٹس کمپیوٹرز کا فائدہ یہ بھی ہے کہ کمپیوٹرز ایسی جابس بھی کر سکتے ہیں جن جابس میں ہیومنس جو ہے ان کے لیے ڈینجر ہو. کیسی جابس؟ اسٹوڈنٹس ایٹامک انرجی جو آپ کے پلانٹس ہوتے ہیں اس کے اندر اگر جاب کرنی ہو تو آپ کے کمپیوٹرز, جس کی ایک ٹائپ ہمارے پاس روبوٹس کی موجود ہے, روبوٹس کے تھرو ہم کام لے سکتے ہیں, کیونکہ ہیومنس کے لیے ایٹامک جو آپ کے انرجی پلانٹس ہوتے ہیں اس کے اندر پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. تو اسٹوڈنٹس اور دوسری جگہ اگر کہیں پہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہو, ایسی فیکٹریز جہاں پہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہو تو زیادہ ٹیمپریچر کے اندر ہیومنس کو پرابلم آ سکتی ہے, لیکن آپ کی جو مشینز ہیں یا کمپیوٹرز ہیں یہ وہاں پہ ایزیلی کام کر سکتے ہیں. کمپیوٹر کین اسٹور لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا. اسٹوڈنٹس جو بھی میموری کمپیوٹر کے اندر موجود ہوتی ہے اس کے اندر آپ لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا اسٹور کر سکتے ہیں. آپ کی جو ٹی بی کے اندر ڈیٹا آپ ایزیلی اسٹور کر سکتے ہیں, اور اس سے زیادہ بھی آپ کے پاس میموری جو ہے کمپیوٹرس کے اندر موجود ہوتی ہے. تو جتنا بھی آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے آپ اس کو ایزیلی جو ہے کمپیوٹر کے اندر اسٹور کر سکتے ہیں, اور جب بھی آپ کو ضرورت پڑے آپ اس ڈیٹا کو جو ہے وہ ری یوز بھی کر سکتے ہیں. کمپیوٹرس کین ریٹریو ڈیٹا ویری کوئکلی. اسٹوڈنٹ جس طرح آپ ڈیٹا کو اسٹور کرتے ہیں اسی طرح آپ ڈیٹا کو ریٹریو اگر کرنا چاہیں کمپیوٹرس کے اندر تو بہت کوئکلی آپ ڈیٹا کو ریٹریو کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ گھروں کے اندر کوئی ایک پیج ورڈ پروسیسر کے اندر ٹائپ کرتے ہیں اور اس کو پھر سیو کر دیتے ہیں, اور نیکسٹ ٹائم آپ اگر وہ پیج آپ نے اوپن کرنا ہے تو جیسے آپ اس کی اسپیسیفک فائل کو نیم کو کلک کریں گے تو ود ان آپ کے سیکنڈ یا نینو سیکنڈ کے اندر وہ پیج آپ کی اسکرین پہ اوپن ہو جاتا ہے. تو آپ اس کو ریٹریو ایزیلی ڈیٹا کو کر سکتے ہیں اور ویری کوئکلی کر سکتے ہیں. کمپیوٹر نیور لوز اور مس پلیس ڈیٹا.
سرس کمپیوٹرس کے اندر جو بھی ڈیٹا آپ اسٹور کرتے ہیں وہ لوز یا مس پلیس نہیں ہوتا انٹل یا انلیس کہ آپ خود سے یہ کام نہ کریں. آپ خود سے اگر ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو پھر ڈیٹا آپ کا جو ہے لوز ہوگا, ادروائز آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ لوز یا مس پلیس نہیں ہوگا. جہاں پہ ڈیٹا آپ نے اسٹور کروایا آپ کا ڈیٹا آلویز وہیں پہ اسٹور رہتا ہے. سرس یہ تھے ہمارے پاس کہ کمپیوٹر سسٹم سمپلیفائنگ ایٹ اوور ورک پریکٹسز, کہ ہمارے زندگی کے اندر, ہماری ڈیلی لائف کے اندر کمپیوٹرس کیسے ایزینس پرووائڈ کرتا ہے. یہ تو ہم نے اس کی بات کی. سرس اب لاسٹ کے اندر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کریکٹرسٹکس ہیں کمپیوٹرس کی کچھ موجود, وہ کریکٹرسٹکس کون کون سی ہیں. سو لیٹس سی کہ وہ کریکٹرسٹکس کون کون سی ہیں. نمبر 1 از اسپیڈ. Computers can perform calculations or processes at a very high speed in a fraction of a second, like nanosecond or even picosecond. Since basically computers کا سب سے جو بڑا بینیفٹ ہے یا سب سے بڑی جو کریکٹرسٹکس ہے وہ یہی ہے کہ computers are very fast. ان کی اسپیڈ بہت فاسٹ ہوتی ہے, ان کی کیلکولیشن اسپیڈ بہت فاسٹ ہوتی ہے, پروسیسنگ اسپیڈ بہت فاسٹ ہوتی ہے. ود ان نینو سیکنڈ اور ایون پیکو سیکنڈس کے اندر ہمیں جو ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ اسکرین کے اوپر شو ہو جاتا ہے. اس ایگزامپل میں نے پہلے بھی دی کہ اگر کوئی ایکویشن ہے ہیومنز اگر سالو کریں گے تو دین ہو سکتا ہے وہ زیادہ ٹائم لے, لیکن کمپیوٹرس کے تھرو آپ نینو سیکنڈ اور ایون پیکو سیکنڈ کے اندر اس کا جو رزلٹ ہے وہ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. کمپیوٹرس کین پرفارم کمپلیکس کیلکولیشنس, ریکال اسٹورڈ انفارمیشن, ٹرانسمٹ انفارمیشن فرام ون لوکیشن ٹو اندر اینڈ موو آبجیکٹس اراؤنڈ دا کمپیوٹر اسکرین آلموسٹ ود ان نو ٹائم. اسٹوڈنٹس یہ وہی بات ہے کہ آپ کی کمپلیکس کیلکولیشنس ہوں وہ بھی آپ کا کمپیوٹر بہت فاسٹلی اس کو پروسیس کرتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اسٹورڈ انفارمیشن ہے اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اپنی کمپیوٹر اسکرین کے اوپر تو آپ کا کمپیوٹر بہت فاسٹلی اس کو جو آپ کی اسکرین کے اوپر شو کروا دے گا. اس کے بعد اگر آپ نے ٹرانسمٹ کرنی ہے انفارمیشن فرام ون پوائنٹ ٹو اندر پوائنٹ, جس کے لیے ہم الیکٹرانک میل کی فیسلٹی کو یوز کرتے ہیں, تو اس کے ود ان سیکنڈس کے اندر آپ کی جو میل ہے یا آپ کا جو بھی میسج ہے وہ ایک لوکیشن سے یا ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک, چاہے وہ ورلڈ میں کہیں بھی موجود ہو, ود ان سیکنڈس وہاں تک پہنچ جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ تھی ہمارے پاس پہلی کریکٹرسٹکس اسپیڈ کے بارے میں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نیکسٹ کریکٹرسٹکس ہیں وہ کون کون سی ہیں, ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو آئیے پھر نیکسٹ بورڈ پہ چلتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس جو ہمارے پاس دوسری کریکٹرسٹک دیٹ از کنسسٹینسی. پیپل آفن ہیو ڈیفیکلٹی ان ریپیٹنگ اے ٹاسک. اسٹوڈنٹس نارملی اسٹوڈنٹس یا جو بھی لوگ ہیں جو جابس پہ لوگ کرتے ہیں, امپلائیز ہیں, ان کو ایک ہی کام دیا جب انہوں نے بار بار کرنا ہو تو ان کو ڈیفیکلٹی فیل ہوتی ہے, وہ ٹائرڈ ہو جاتے ہیں, بور ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ کنسسٹنٹ رہتا ہے, وہ نہ تو ٹائرڈ ہوتا ہے نہ بور ہوتا ہے, کیونکہ وہ مشین ہے. آپ نے جو اس کو انسٹرکٹ کر دیا اس نے وہ کام کرنا ہی کرنا ہے جیسے بھی کرنا ہو, لیکن اسی لیے وہ نہ تو بور ہوتا ہے نہ ہی ٹائرڈ ہوتا ہے. کمپیوٹرس کین پرفارم ٹاسک اگین اینڈ اگین وداؤٹ اینی ڈفرینس. اور اسٹوڈنٹس اگین اینڈ اگین کوئی ایک کام ہے اس کو ریپیٹ جتنے مرضی دفعہ کروائیں, کمپیوٹرس جب بھی اس کا رزلٹ دیں گے وہ رزلٹ سیم ہی ہوگا, اس میں کوئی ڈفرینس بھی نہیں آ سکتا. فار ایگزامپل a spell checker built into a word processor or playing multimedia animation for training purposes, a computer will carry out the activity the same way every time. So اس ایگزامپل کے طور پہ اگر اسپیل چیکر کی آپ بات کرتے ہیں, مائکروسافٹ کمپنی کا جو ورڈ پروسیسر ہم لوگ یوز کرتے ہیں اس کے اندر اسپیل چیکر موجود ہے. ایوری ٹائم اس نے آپ کے ڈاکومنٹ کے اندر اسپیلنگ کو چیک کرنا ہے. اب اسپیلنگ کو بار بار چیک کرنا ہے. اگر آپ کسی ہیومن کو یہ ٹاسک دیں تو ہو سکتا ہے وہ کچھ ٹائم کے بعد بور ہو جائے یا ٹائرڈ ہو جائے, لیکن آپ کی جو کمپیوٹر مشین ہے وہ نہ تو بور ہوتی ہے نہ ٹائرڈ ہوتی ہے. اس نے ایوری ٹائم اسپیل چیک کر کے جو ہے وہ اس کا ایکوریٹ رزلٹ ہی آپ کو یہ پرووائڈ کرے گا. اس کے علاوہ اگر آپ پلینگ ملٹی میڈیا انیمیشنس فار ٹریننگ پرپزز, اگر آپ ملٹی میڈیا انیمیشنس کو یوز کرتے ہیں فار ٹریننگ پرپزز, تو ایوری ٹائم جو بھی رزلٹ آپ چاہتے ہیں وہی رزلٹ کمپیوٹر آپ کو پرووائڈ کرے گا, اس سے کوئی ڈفرینٹ رزلٹ آپ کو پرووائڈ نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب ہے کنسسٹنسی از آلسو اے کریکٹرسٹکس آف کمپیوٹر. تو اسٹوڈنٹس اس کے بعد نمبر 3 کے اوپر پریسیجن کی ہم بات کرتے ہیں. Computers are not only fast and consistent but also perform operations very accurately and precisely. So precision کا جو فیکٹر ہے یہ بہت زیادہ ریلیٹ کرتا ہے ایکوریسی کے ساتھ. اس کو یہ اچھی طرح یاد رکھیے گا کیونکہ عموماً اس میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ پریسیجن ہے کیا چیز. تو پریسیجن ایکوریسی کے بہت زیادہ ایکوریسی کا جو فیکٹر ہے اس سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتا ہے. لائک computers are not only fast and consistent but also perform operations very accurately and precisely. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپریشن جو پرفارم کیا جا رہا ہے وہ ایک تو ایکوریٹلی پرفارم کیا جائے اور پریسائزلی ہو, کہ اسپیسیفکلی جو آپریشن اس کو پرفارم کرنے کے لیے کہا گیا صرف وہی آپریشن وہ پرفارم کر رہا ہو, کوئی اور آپریشن وہ پرفارم نہ کرے. اور اسٹوڈنٹس اس کو ایک اور طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹرس کو کیونکہ جو بھی آپ انسٹرکشن دیتے ہیں انہوں نے وہی کام کرنا ہوتا ہے,
تو اگر کمپیوٹرس کو آپ انسٹرکشن دیں گے انہیں انسٹرکشنس پہ انہوں نے چلنا ہے تو اس کا مطلب ہے کمپیوٹرس ول آلویز پریسائز کہ کمپیوٹر جب بھی کوئی کام کریں گے جب بھی کوئی ٹاسک پرفارم کریں گے وہ پریسائزلی ہی پرفارم کریں گے کیونکہ آپ نے ان کو انسٹرکٹ ہی ایسے کیا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا. فار ایگزامپل in manufacturing an automobile the precise placement of a part may take the difference. آٹوموبائل کمپنی کے اندر اگر ہم مینوفیکچرنگ کرتے ہیں پارٹس کی تو اسپیسیفک پارٹس کی کسی بھی اسپیسیفک لوکیشن کے اوپر یا اسپیسیفک لوکیشن کے اوپر آپ پارٹ کی جو پلیسمنٹ ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ پریسائزلی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو کمپیوٹر مشینس ہیں وہ پریسائزلی کام کرتی ہیں. ہیومنس کے اندر پاسبل ہے کہ وہ پریسائز نہ ہو لیکن کمپیوٹر مشینس کیونکہ ان کو جو آپ نے انسٹرکٹ کیا ہے انہوں نے وہی کام کرنا ہے تو آپ کی کمپیوٹر مشینس جو ہے وہ آلویز جو ہے وہ پریسائز ہی ہوں گی. اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر 4 کے اندر کریکٹرسٹکس کون سی ہے. دیٹ از ریلائبلٹی. وین کمپیوٹرز پرفارم اے پروسیجر وتھ کنسسٹنسی اینڈ پریسائزلی وی کین ایکسپیکٹ ریلائبل ریزلٹس. اسٹوڈنٹس بیسیکلی ریلائبلٹی جو ہے وہ آپ کی پریسیجن اور کنسسٹنسی سے ریلیٹ ہی کرتا ہے کہ اگر آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ کنسسٹنس پرفارمنس دے رہا ہے اور پریسائز پرفارمنس دے رہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ ریلائبل کمپیوٹر ہے. اس کو میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دوں تاکہ آپ کو ایزیلی یاد رہ سکے یہ کہ اگر آپ کا کمپیوٹر جو آپ کی مشینس کنسسٹنٹلی پرفارم کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پریسائزلی پرفارم کر رہی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی مشین جو ہے وہ ریلائبل مشین ہے. وہ یہاں پہ مینشن ہے کہ وین کمپیوٹرز پرفارم اے پروسیجر وتھ کنسسٹنسی اینڈ پریسائزلی وی کین ایکسپیکٹ ریلائبل ریزلٹس. وی کین گیٹ دا سیم ریزلٹس اگین اینڈ اگین وداؤٹ اینی ڈفرینس. سر اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ فار ایگزامپل اگر میزائل ٹیکنالوجی کے اندر آپ بات کرتے ہیں کہ کسی بھی اسپیسیفک میزائل نے اگر کسی ٹارگیٹ کو ہٹ کرنا ہے تو سر اب ٹارگیٹ کو ہٹ کرنے کے لیے ڈیفینیٹ بات ہے کہ آپ کے جو میزائل ہے وہ پریسائزلی وہی کام کرے جو اس کو کہا گیا ہے. اگر وہ اس سے علیحدہ کوئی کام کرے گا تو اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے یا اس سے یہ رزلٹ نکل سکتا ہے کہ آپ کا جو میزائل ہے وہ ٹارگیٹ کو ہٹ نہیں کرے گا. تو آپ کا جو میزائل ہے اس کو ٹارگیٹ پہ ہٹ کرنے کے لیے پریسائزلی وہی کام کرنا پڑے گا. تو ہم کمپیوٹر مشینس کو یوز کرتے ہیں اس کام کے لیے کہ آپ کے میزائلس کو اسپیسیفکلی ٹارگیٹ کے اوپر جو ایکوریٹلی ہٹ کر سکے. تو سنس یہ ایگزامپل تھی آپ کی پریسیجن اور ریلائبلٹی کی. سنس یہ کریکٹرسٹکس کو آپ اچھی طرح یاد رکھیے کہ آپ کے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے یہ چاروں کریکٹرسٹکس کیونکہ ایگزامس میں نارملی پوچھا جاتا ہے کہ کریکٹرسٹکس آف اے کمپیوٹر کون سی ہیں تو ان کو آپ اچھی طرح یاد رکھیے گا. تو سنس آج کے جو لیکچر کے اندر ہم نے اسٹارٹ کیا کہ ہمارا جو یوزز ہے کمپیوٹرس کا گھروں کے اندر اور ڈیلی لائف کے اندر کیا ہے, ہم گھروں کے اندر کمپیوٹرس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اور کون کون سے کام ان کمپیوٹر سے لے سکتے ہیں. لائک ہم ڈیٹا اپنا اسٹور کر سکتے ہیں کمپیوٹرس کے اوپر, اس کے علاوہ ہم الیکٹرانک میل کو یوز کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ انٹرنیٹ براؤزنگ کر سکتے ہیں گھر پہ بیٹھ کے, اور اس کے علاوہ ہم موویز کو دیکھ سکتے ہیں گھر پہ بیٹھ کے کمپیوٹرس کے تھرو. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام ہیں جس میں میوزک کو آپ سن سکتے ہیں اینڈ ایکسیٹرا ایکسیٹرا. آپ ویڈیو کانفرنسنگ کر سکتے ہیں. اور اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری ایوری ڈے لائف کے اندر کمپیوٹرس کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنی لائف کو کیسے ایزی بنا سکتے ہیں. تو اس کے ہم نے کچھ بینیفٹس دیکھے کمپیوٹرس کے کہ کمپیوٹر ایک فاسٹ ڈیوائس. سب سے پہلے ہم یہ دیکھے کمپیوٹرس کی کیلکولیشنس فاسٹ ہوتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کی پروسیسنگ اسپیڈ جو ہے وہ تیز ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ہیومن کی پروسیسنگ اسپیڈ سے. اور اسٹوڈنٹ پھر لاسٹ کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس جو کریکٹرسٹکس آف کمپیوٹر ہیں وہ کون سی ہیں, جس میں 4 کی ہم نے بات کی. فرسٹ ون از اسپیڈ کہ کمپیوٹر کی اسپیڈ کتنی ہو سکتی ہے, وہ پاسبلی وہ ہیومن سے کم ہے یا زیادہ ہے. اور ہم نے الٹیمیٹلی یہ دیکھا کہ کمپیوٹرس کی اسپیڈ ہیومن سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ پروسیسنگ اسپیڈ فاسٹ ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے کنسسٹنسی کی بات کی, پھر ہم نے پریسیجن کی بات کی, اور لاسٹ میں ہم نے بات کی کہ کمپیوٹرس آپ کے ریلائبل بھی ہوتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس ہوپ فلی آج کا لیکچر آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلی دفعہ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.